یہ رشتے ہیں کہ نہیں؟ بعض کے بھتیجے بھی ہیں، تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں، یہ اللہ کے رسول ہے۔ بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا اور یہ حیثیت نگاہ میں رہے کہ اللہ کے رسول ہے۔ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمجھے ہمارا داماد ہے، داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا، نہیں، اللہ کا رسول، ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدر ہونی چاہیے وہ یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ معلوم النفیق رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے اگرچہ محمد بن عبداللہ کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منشا دیکھو۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اے محمد کے ساتھیوں، اے صحابہ رسول، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے، وزینہ فی قلوبکم، اسے تمہارے قلوب کی طرف کھبا دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی۔ یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت جو نازل ہوئی ہے قرآن میں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے۔ فضلا من اللہ ونعما، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، انعام ہے اس کا اور احسان ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ سننے والا، اللہ کی قریب رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب دوسرا حکم آ رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، آخر وہ اہل ایمان انسان ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہوگا، اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا سخت ہو جائے قتال بھی ہو جائے گا۔ آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ اس کو اب کہتے ہیں کافر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے آپس میں نبڑ لیں، نہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ، تمہارا فرض ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے، صلح کراؤ، فاصلہ بینہم۔ انڈیفرنس ہمیں کیا تعلق؟ غلط، اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا، اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کمزور پڑ رہی ہے، لہذا فرض سمجھو اصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فإن بغت إحداهما على الأخرى، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، صلح کی پابندی نہیں کر رہا، صلح کرا دی گئی پھر بھی زیادتی کر رہا، فقاتلوا التي تبغي، اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے۔ اب یہ دو فریقوں کے درمیان میں رہا معاملہ، اب ایک فریق جو ہے کہ پوری مسلم جماعت کو، پورے مسلم معاشرے کو، پوری ملت اسلامی کو وہ للکار رہا، چیلنج کر رہا ہے، تو اب ان سے جنگ کرو حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے۔ فإن فات، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فاصلحوا بینہما، پھر ان کے مابین دوبارہ صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واقفتوا، اور دیکھو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انصاف کرو۔ اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق کو تم کوئی زیادتی کر بیٹھو، اس لیے اب اس سے تم بھی لڑے ہو، لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی پابندی کرے، تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ واقفتوا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے۔ اب ایک آیت میں 3 حکم اور دوسری میں پھر 3 حکم، یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کا زخم پڑ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یہ تو اسی کے ساتھ آ گئی۔ یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب وہ آ رہی ہیں 2 آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کسی ایک برائی کو دیکھا ہے تم نے، کسی ایک عیب کو دیکھا ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کا کان چھوٹا ہے، اس کا فلاں یہ ہے، اس کا یہ ہے، تو تم نے کوئی عیب دیکھا ہے، ظاہری ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے 10 گنا زیادہ ہو،
اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت ان سے 1000 گنا زیادہ ہو، تو تمہیں کیا پتا، تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے۔ اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک حکم تو ہو گیا تمسخر نہ ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب لگانا یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ، آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے، امت کا فرد ہے، تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا۔ اس لیے فرمایا بہت ہی بڑی الفاظ ہے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو۔ کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے، اس کو چڑانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے، یا اور کسی فرد کے لیے، کسی گروہ کے لیے، تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ 3 کام ہو گئے، ایک آیت میں روکا گیا۔ اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی ایک دوست آپ ایک خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں، 100 دفعہ وہ سن لیتا ہے کہ اثر نہیں ہوتا، کسی اور کو عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرا پڑ جاتی ہے تو کھولے نہیں کھل سکتی۔ لہذا محتاط رہو۔ بے سر اس میں فسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو؟ تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے تو ان گندگیوں کی طرف جو ہے متوجہ ہی نہ ہو۔ وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، سمجھانے کا انداز بھی ہے اور دامن بھی ہے۔ باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں تم ظالم ہو۔ اگلی آیت میں پھر 3 چیزیں، وہ پہلی 3 چیزیں روح در روح ہوتی ہیں آمنے سامنے، اور یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں، پیچھے پیچھے ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اہل ایمان زیادہ ظن کرنے سے بچو، خواب کا گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں، جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے، کسی کی طرف سے کوئی روش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے، آپ کے دل میں خواب کا کوئی اس کے بارے میں بھی جس کو ہم کہتے ہیں سوء ظن پیدا کر لینا، ان بعض الظن اثم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے حالانکہ اس میں وہ شے ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ تمہاری طرف سے گویا کہ تہمت ہو رہی ہے اس کے اوپر، قلبی طور پر تو تہمت ہو گئی۔ ولا تجسسوا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہو۔ بہرحال اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا محکمہ بھی ہوگا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن افراد کی سطح پر خام خواہ فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں، کیا وجہ لڑائی چاہیے ہوتی ہے ان میں، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے تلاش میں رہتے ایسی چیزوں کی۔ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے، چاہے وہ برائی بالفعل اس میں ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر برائی اس میں ہو، آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی ہے نہیں تو تہمت ہو گئی، وہ تو غیبت سے جوڑا جرم ہو گیا۔